بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے سامنے جب شب برات سے متعلق یہ چیز سامنے آ گئی کہ اس کا ثبوت شریعت میں موجود ہے، تو اس کی فضیلت سے متعلق چند احادیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ پہلی حدیث میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ 15ویں شب میں تمام مخلوق کی طرف تجلی فرماتا ہے اور ساری مخلوق کی سوائے مشرک اور بغض رکھنے والے کے سب کی مغفرت فرماتا ہے۔ یہ روایت صحیح ابن حبان، طبرانی اور امام الحافظ سیوطی نے بھی در المنصور میں نقل کی ہے، اور اسی حوالے سے دوسری روایت حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی مسند احمد میں مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قاتل اور بغض رکھنے والوں کے علاوہ اللہ رب العزت سب کی مغفرت فرماتا ہے۔ اس کے حوالے سے جو تیسری حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 15ویں شب میں اللہ رب العزت کی طرف سے آواز لگائی جاتی ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کروں، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں عطا کروں، ہر سوال کرنے والے کو میں عطا کرتا ہوں سوائے مشرک اور زنا کرنے والے کے۔ اور یہ البیہقی فی شعب الایمان در المنصور للسیوطی نے اس کو ذکر کیا ہے، اور حافظ ابن رجب نے فی اللطائف میں بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ اور اس کے بعد اگلی حدیث مبارکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا والی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں رات کو اٹھ کر تشریف لے گئے، تو جب حضرت عائشہ نے بستر پر نہ پایا تو پیچھے پیچھے ڈھونڈتے ہوئے چل دیں، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی شب کو، رات کو نچلے آسمان یعنی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ ان کی بکریاں بہت زیادہ تعداد میں تھیں، ان کا قبیلہ مشہور تھا بکریوں کی وجہ سے، تو بکریوں کے بالوں کی بقدر لوگوں کی، اتنے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، اور اس رات میں بے شمار لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ یہ مسند احمد اور ترمذی ابواب الصیام میں اور ابن ماجہ میں اقامت الصلاۃ باب کے تحت یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بھی حدیث موجود ہے کہ اللہ رب العزت غروب آفتاب کے وقت سے آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے میں اس کی مغفرت کروں، کیا کوئی رزق کا تلاش کرنے والا ہے کہ میں اسے رزق عطا کروں، کیا کوئی مصیبت کا مارا ہے کہ میں اس کی مصیبت دور کروں، کیا کوئی ایسا ہے، حتیٰ کہ صبح کا وقت ہو جاتا ہے۔ ابن ماجہ میں کتاب اقامت الصلاۃ کے اندر اور البیہقی میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ تو جب اتنی ساری فضیلتیں موجود ہیں اس رات کے حوالے سے، تو اس کی فضیلت کے اندر کسی قسم کا کوئی شک بھی نہیں ہے، کسی قسم کا بھی کوئی بھی شک، اس کی گنجائش ہی نہیں ہے کسی قسم کے بھی شک کی۔ اس رات کی فضیلت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ جس میں کی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی، جو بھی دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1 جمعہ کی رات، نمبر 2 لیلۃ القدر، نمبر 3 15ویں شعبان، یہ شب برات جسے کہا جاتا ہے، اس کی رات، اور 2 راتیں عیدین کی، عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی۔ ان 5 راتوں میں یعنی کہ جو عید الفطر کی چاند رات اور عید الاضحیٰ کی جو رات ہوتی ہے، اگلے دن عید ہوتی ہے، تو ان 5 راتوں میں کی جانے والی دعا اللہ رب العزت رد نہیں کرتے۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے اس رات کی کہ اس رات میں مانگی جانے والی دعا اللہ رب العزت رد نہیں فرماتے۔
اللہ رب العزت ہمیں اس رات کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔